السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کیسے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین، آج جس مسئلے کے اوپر میں ویڈیو بنانے لگا ہوں وہ مسئلہ ہے نماز کے اندر درست طریقے سے سنت کے مطابق صف بندی کرنا، کیونکہ نماز ایک اعلیٰ اور عرفہ عبادت ہے، اور نماز کا پہلا پروٹوکول ہی یہی ہے کہ اس کی درست طریقے سے سنت کے مطابق اچھے طریقے سے صفیں بنائی جائیں۔ اگر آپ کی صفیں درست نہیں ہوں گی تو یقیناً جو ہے نا وہ آپ کی نماز بھی جو ہے نا وہ مقبولیت کے اس درجے پہ نہیں پہنچے گی، اس کے اندر خلل رہ جائے گا۔ یعنی کہ پہلا پروٹوکول ہی اگر آپ نے درست نہ کیا تو پھر آپ اپنی عبادت کو شاید کہیں نہ کہیں مشکوک کر دیں گے۔ تو اس مسئلے کے اوپر آج ہم تین چار ویڈیو دیکھیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے سب مسلمان بھائیوں کو سنت کے مطابق صف بندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سب سے پہلے ویڈیو دیکھیں آپ مفتی طارق مسعود صاحب کی ویڈیو۔ کندھے سے کندھا اور پاؤں سے پاؤں ملانے کی حدیث میں آتا ہے کہ نماز میں کندھے سے کندھا ملاؤ اور پاؤں سے پاؤں ملا کر نماز پڑھنی چاہیے۔ اس پر عمل کی صحیح صورت کیا ہے؟ عابد حیدرآباد۔ دیکھیں، ایک ہی ٹائم پہ کندھا ملانا اور ایک ہی ٹائم پہ پاؤں سے پاؤں جوڑنا یہ ممکن ہی نہیں ہے، تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ تو اس لیے جو امت کے فقہا، جمہور علماء فقہا کا فیصلہ ہے وہ یہی ہے کہ حدیث میں جو کندھا ملانے کا حکم ہے اس سے مراد تو کندھے آپس میں چپکانا، اور جو پاؤں سے پاؤں ملانے کا حکم ہے اس سے مراد ملانا نہیں ہے بلکہ ایک دوسرے کے پیریلل لانا ہے۔ ملانے کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے، اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی گھٹنوں سے گھٹنے ملانے کا بھی حکم دیا ہے نماز میں۔ تو اب ظاہر ہے نماز میں گھٹنے سے گھٹنا کون ملائے گا؟ تو رکب بالرکب کا بھی ہے۔ اس پر میں نے پوری تحقیق سے ایک مسئلہ ریٹن فارم میں لکھا تھا، تو وہ میں انشاءاللہ کسی وقت میں ویڈیو کلپ بھی اس پہ میں ریکارڈ کروا دوں گا اس حدیث کے ریفرنس کے ساتھ۔ تو خلاصہ بہرحال ابھی تو کیونکہ اس میں بہت مختصر وقت میں مسائل بیان کیے جاتے ہیں، تو حدیث میں کندھوں سے کندھے کے ساتھ گھٹنوں سے گھٹنا ملانے کا بھی حکم ہے، ٹخنوں سے ٹخنا ملانے کا بھی حکم ہے۔ تو جیسے گھٹنوں سے گھٹنے ایسے نہیں ملائے جا سکتے بلکہ ملانے کا مطلب ہے اس کے سیدھ میں لے کر آنا۔ تو اسی طرح جو پاؤں سے پاؤں ملانے کی حدیث ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پاؤں سب ایک دوسرے کی سیدھ میں آ جائیں، چپکنے کا مراد نہیں ہے اس میں۔ وجہ اس کی ہے کہ مل کے، جب ہم زیادہ تر حدیثوں میں آتا ہے مل کے کھڑے ہو، اور مل کے کھڑے ہونے کا مطلب عرف میں کندھوں سے کندھا ملانا سمجھا جاتا ہے۔ جب بھی آپ صف بنا رہے ہو یا دو آدمیوں کے مل کے کھڑے ہو تو ملنے کا مطلب عرف میں ہوتا ہے کندھے سے کندھا ملایا جائے۔ تو حدیث میں بھی جہاں مل کے کھڑے ہونے کا حکم ہے، صفوں میں خلا کو بند کرنے کا حکم ہے، تو اس سے کندھے سے کندھا ملانا مراد ہوگا، کیونکہ حدیث کا بھی وہی مفہوم بیان کیا جائے گا جو اس دور کا بھی عرف تھا اور آج کا بھی عرف ہے۔ تو اس لیے یہ جو پاؤں سے پاؤں ملانے کی روایات آج کل ہمارے معاشرے میں ہے، یہ پہلے اس کا ہمیں کوئی ثبوت بھی نہیں ملتا، کتابوں میں بھی ثبوت نہیں ملتا، یہ بھی بعد میں کچھ علماء کی ایک رائے ہے جو دنیا میں پھر پھیل گئی۔ تو ہمیشہ سے صفیں مسلمان ایسے ہی سیدھی کرتے آئے ہیں کہ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہوتے ہیں اور پاؤں سارے ایک سیدھ میں ہیں۔ تو یہ جو طریقہ آج کل بعض مساجد میں رائج ہو گیا کہ پاؤں ٹخنے سے ٹخنا ملا دیتے ہیں اور پھر ٹانگیں بہت زیادہ چوڑی ہو جاتی ہیں اس سے، تو وہ طریقہ ویسے بھی ادب کے خلاف معلوم ہوتا ہے۔ اس طرح اللہ کے سامنے کھڑے ہونا، کسی بھی محفل میں ادب سے کھڑے ہونے کا جو طریقہ ہے تو وہی طریقہ اللہ کے سامنے بھی کھڑے ہونے کا ہے۔ تو کہیں بھی آپ پاؤں کو اتنا زیادہ چوڑا کر کے نہیں کھڑے ہوتے، اس کو عرف میں ادب کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔ تو اللہ کے سامنے بھی کھڑے ہونے کے لیے نارمل انداز میں ہی کھڑا ہونا پڑے گا، اور ہاں پاؤں اور گھٹنے سب ایک سیدھ میں ہونے چاہیے۔ تو یہ ہماری رائے ہے اور یہی جمہور علماء فقہا کی رائے ہے۔ جی ناظرین محترم، آپ نے مفتی طارق مسعود صاحب کی جو ہے نا وہ ویڈیو دیکھی ہے۔ طارق صاحب نے جو ہے نا وہ حدیث کو بھی پڑھا ہے، پوری حدیث پڑھی ہے، لیکن اس کے ایک حصے کی تعویل کر دی ہے جس کے اندر ہے کہ قدم سے قدم کو ملانا۔ آپ نے وہ وہاں پہ جو ہے نا وہ گڑبڑ کر دیا ہے اور یہ کہہ دیا ہے کہ پاؤں ملانا کوئی ضروری نہیں ہے، البتہ کندھے ملانا۔ اور بدقسمتی سے جب ہمیں موقع ملتا ہے تو کندھے بھی کسی کے نہیں ملے ہوئے ہوتے، اور پھر پاؤں کی پوزیشن اس طرح ہوتی ہے، کسی کے آگے، کسی کے پیچھے، کسی کے ٹیڑھے۔ دیکھیں صف کا کلیہ جو بتایا گیا نا کہ قدم کے ساتھ قدم ملانا، جس وقت آپ قدم کے ساتھ قدم ملاتے ہیں تو یقین مانیں صف خود بخود سیدھی ہو جاتی ہے، اس کے اندر کوئی گنجائش رہتی نہیں ہے۔ اور سب سے بڑا مسئلہ جو ہے میرے خیال میں پیر کے ساتھ پیر ملانے کی حکمت جو مجھے سمجھ آئی ہے، میرا اپنا یہ قیاس ہے، ذاتی اجتہاد میں کر رہا ہوں، کہ اس کی حکمت یہ ہو سکتی ہے کہ کبھی کبھی نماز کے اندر کوئی بڑے لوگ ہوتے ہیں، ساتھ کوئی چھوٹا بھی آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، کوئی چودھری، کوئی نواب، کوئی وزیر، کوئی اس طرح کے لوگ جب آتے ہیں تو جو ساتھ غریب آدمی کھڑا ہوتا ہے وہ ہچکچا رہا ہوتا ہے، اس کو جھجک سی محسوس ہو رہی ہوتی ہے کہ میں حضرت کے ساتھ پیر لگاؤں یا نہ لگاؤں۔ تو جب آپ سنت کے مطابق اس کے ٹخنے کے ساتھ، چودھری صاحب کے ٹخنے کے ساتھ ٹخنا جوڑ دیتے ہیں نا، تو اس کا تکبر قدرت کی طرف سے ختم ہو جاتا ہے، اور اس کو اپنی اصلیت معلوم ہو جاتی ہے کہ یہاں مسجد کے اندر اللہ کے ہاں جو ہے نا وہ ہم سب برابر ہیں، ہو سکتا ہے مجھ سے یہ غریب تقوی میں آگے ہو۔ تو یہ اس کی ایک حکمت
ہو سکتی ہے، میرا اپنا ذاتی قیاس ہے، آپ اتفاق کریں یا نہ کریں، تو پیروں کا جب ملانے کا حکم ہے اور صحابہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ملایا کرتے تھے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کہا ہے کہ آپ صفوں کو اچھے طریقے سے بنائیں، اس کے اندر سے شگاف ختم کریں، بکری کا بچہ جس طرح ہوتا ہے اس طرح شیطان تمہاری صفوں کے اندر گھس جاتا ہے، اپنی صفوں کے خلا پر کریں. تو یہ ساری چیزیں اسی چیز کی عکاسی کر رہی ہیں کہ صفوں کے اندر جو گیپ ہوتا ہے دو بندوں کے درمیان، پاؤں کے درمیان، اس کو ختم کرنا چاہیے. بہرحال مفتی صاحب کی ویڈیو آپ نے دیکھ لی، آپ اتفاق کریں یا نہ کریں. اب اگلی ویڈیو دیکھ لیں آپ مفتی عبد الواحد قریشی صاحب کی. فرحت اللہ خان سوال کرتے ہیں، نماز میں پاؤں کے ساتھ پاؤں اور کندھوں کے ساتھ کندھا ملانا کیسا ہے؟ ہم نے اس کے بارے میں احادیث سنی ہیں، بہت سے لوگ اس کو معیوب سمجھتے ہیں، اس کے بارے میں وضاحت فرما دیں. فرحت اللہ خان صاحب، جو لوگ معیوب سمجھتے ہیں ان کے دل میں دین کا علم نہیں ہے، شاید دین کا درد ہو، دین کا علم نہیں ہے اس وجہ سے معیوب سمجھتے ہیں. تو حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک موجود ہے. حضرت امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن بیہقی میں نقل فرمایا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے واسطے سے ہیں کہ کندھے کو کندھے کے ساتھ ملائیے. کیا مطلب؟ یعنی صف سیدھی کیجیے. ایک بندہ چھوٹی قد رکھتا ہے، ایک بڑی قد رکھتا ہے، کندھے تو نہیں مل گئے، تو مراد کیا ہے؟ مراد ہے صف میں خلل ختم کیجیے. اور بعض حدیث میں آتا ہے گھٹنے گھٹنے کے ساتھ ملاؤ، ٹخنے کو ٹخنے کے ساتھ ملاؤ. تو ٹخنے اور گھٹنے کو ملانے کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری کے شارح ہیں. انہوں نے صحیح بخاری کی فتح الباری شرح کی دوسری جلد میں لکھا ہے کہ ٹخنے اور گھٹنے ملانا تو بظاہر ناممکن ہے، یہ تو محال ہے، مل نہیں سکتا، امپاسبل ہے. تو اس کا مطلب کا حدیث پاک میں بتایا جا رہا ہے کہ صف سیدھی ہونی چاہیے، وہ ٹخنا سمجھایا گیا، وہ گھٹنا سمجھایا گیا، یہ نہیں ایک دوسرے کے ساتھ چپکانا، یہ مراد نہیں ہے. المبالغہ، اس سے سمجھایا جا رہا ہے اور بات کو مزید وضاحت سے بتایا جا رہا ہے کہ آپ اپنی صف کو سیدھا کریں، یہ نہ گھٹنے کے ساتھ گھٹنا چپکا دیں، ٹخنے کے ساتھ ٹخنا، تو صف سیدھی ہونے کے بجائے ٹیڑھی ہو جائے گی. تو یہ جو کندھے کے ساتھ کندھا اور یہ چیزیں دراصل یہ ہے صفوں کی درستگی، کہ آپ صفوف کو سیدھا کیسے کر سکتے ہیں. حدیث پاک میں اگر صف سیدھی نہ ہوئی، صف ٹیڑھی ہوئی، تو رب تمہارے دلوں کو ٹیڑھا کر دے گا، ایک دوسرے سے تمہارا بگاڑ اور لڑائی کا معاملہ آ جائے گا. اس لیے اس معاملے کی وضاحت سمجھیے. جو لوگ معیوب سمجھتے ہیں شاید وہ اس دینی معاملات کی بات کی سمجھ نہ رکھتے ہوں، اس لیے بیچارے معیوب سمجھنا شروع ہو گئے ہیں. تو آپ ان کو آسانی سے پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، واعظ اور نصیحت اور تذکیر کے ساتھ سمجھائیے، تو انشاءاللہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوگا. جی ناظرین، آپ نے مفتی عبد الواحد قریشی صاحب کی ویڈیو دیکھ لی ہے. ان کی ویڈیو بھی اسی طرح سیم جس طرح مفتی طارق مسعود صاحب کا موقف ہے، ان کا بھی اسی طرح ہے. حدیث پڑھنے کے باوجود اس کی آدھے حصے کو مان لینا کہ کندھے سے کندھا ملانے کو قبول کر لینا اور نیچے پاؤں کے ساتھ پاؤں ملانے کو چھوڑ دینا. تو یہ میری سمجھ میں بات نہیں آتی. آخر اس کے اندر کون سی حکمت ہے؟ آپ کیوں ایک حصہ چھوڑ دیتے ہیں؟ جب صحابہ کرام صفیں بنا رہے ہیں اور اپنے پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا رہے ہیں، اپنے کندھے کے ساتھ کندھا ملا رہے ہیں، شگاف ختم کر لے ہیں، اور اس کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ نے جناب پاؤں کیوں ملائے ہیں، آپ نے تو صرف کندھے ملانے تھے. اور آپ کی ساری احادیث جو ہے نا وہ اس چیز کے اوپر ہیں کہ شگاف ختم کرو، خلا پر کرو، صفوں کو جوڑو، اللہ تمہارے دلوں کو ملا دے گا. یہ ساری چیزیں اس چیز کی عکاسی نہیں کر رہی کہ صفوں کو جوڑنا ہے، لیکن آپ بس ٹھیک ہے اپنی اس ضد کے اوپر اڑے ہوئے ہیں کہ جناب نہیں بنانی تو نہ بنائیں. بہرحال اپنی صفیں آپ بنتے ہوئے دیکھ لیا کریں اپنی مساجد کے اندر. یہ مفتیان صاحبان جو ہے نا پیچھے مڑ کے کبھی دیکھ لیا کریں، کیونکہ آپ امام صاحبان ہیں اور آپ ہمیشہ آگے ہوتے ہیں. جس طرح صفوں کا ستیہ ناس حنفی مساجد کے اندر ہوا ہوتا ہے نا، بڑی دل کو تکلیف ہوتی ہے. ایک ایک فٹ کا فاصلہ گیپ ہوتا ہے کندھوں کے درمیان. آپ تو پاؤں ملانے کی بات اگر کر دیتے نا تو شاید پاؤں کے بہانے لوگوں کے کندھے ہی مل جاتے. جی اگلی ویڈیو ہم دیکھنے لگے ہیں جناب حضرت مولانا محمد الیاس گھمن صاحب کی. گھمن صاحب تو بہت زیادہ خلاف ہے نا. جو غیر مقلدین ہیں، جو اہل حدیث حضرات ہیں، جو قرآن سنت کے منہج کے اوپر چلنے والے ہیں، جو علمی کتابی ہیں، جو صرف اپنے آپ کو مسلم کہلاتے ہیں، الیاس گھمن صاحب تو ان کو دھو دیتے ہیں. بہرحال گھمن صاحب کے بھی صف بندی کے متعلق خیالات ملاحظہ فرما لیں تو ان کی جو ہے نا بات چیت سے بھی آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ جب اتنے بڑے بڑے عالم دین صف بندی کا اس طریقے سے حلیہ بگاڑنے کی کوشش کریں گے تو عوام پھر کس طریقے سے صف بندی کرے گی. آپ گھمن صاحب کی ویڈیو دیکھیں. وہ کہتے ہیں کہ پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا کر کھڑے ہوں، دونوں پاؤں کے درمیان فاصلہ نہ رکھیں. دو نمازی ہوں تو دونوں اپنے پاؤں سے پاؤں ملائیں، ایک کا دایاں اور ایک کا بایاں، ایک کا بایاں اور ایک کا دایاں. جبکہ ہم کہتے ہیں پاؤں ملانے کی ضرورت نہیں ہے، معمول کے مطابق کھڑے ہوں
اور وہ دو دلیل کے پیش کرتے ہیں. حضرت امام بخاری نے باب قائم فرمایا باب الزاق المنکب بالمنکب والقدم بالقدم فی الصف. اور اس کے بعد فرماتے ہیں وقال نعمان بن بشیر رأیت رجلا منا یلزق کعبہ بکعب صاحبہ. پھر انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقیموا صفوفکم فانی اراکم من وراء ظہری وکان احدنا یلزق منکبہ بمنکب صاحبہ وقدمہ بقدمہ. صحیح بخاری حدیث نمبر 725. اب گویا وہ اسے ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ پاؤں کے ساتھ پاؤں ملانا سنت ہے، یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں. اچھی طرح بات ذہن میں رکھیں، یہاں جو الزاق کا لفظ ہے یہاں سے حقیقتاً پاؤں کے ساتھ پاؤں ملانا مراد نہیں، بلکہ یہ بتانا مقصود ہے کہ یہاں چپکانا نہیں، قریب کھڑے ہوں، یعنی جتنے قریب ہو سکتے ہیں ایک آدمی دوسرے قریب کھڑا ہو، ساتھ پاؤں کے پاؤں ملانا مراد نہیں. اور یہ ہماری رائے نہیں ہے. حضرت علامہ ابن عسقلانی رحمہ اللہ تعالی، شہاب الدین ابن حجر عسقلانی وفات 852 ہجری، فرماتے ہیں المراد بذالک المبالغۃ فی تعدیل الصف وسد خلل. فتح الباری. حافظ بدر الدین محمود عینی وفات 855 ہجری، فرماتے ہیں واشار بہذا الی المبالغۃ فی تعدیل الصف وسد الخلل. عمدۃ القاری. اسی طرح امام شہاب الدین ابو العباس امام احمد بن محمد بن ابو بکر الوفات 923 ہجری، وہ فرماتے ہیں المراد بذالک المبالغۃ فی تعدیل الصف وسد خلل. ارشاد الساری. علامہ سید محمد انور شاہ کشمیری خاتم المحدثین وفات 1352 ہجری، فرماتے ہیں المراد قال الحافظ المراد بذالک المبالغۃ فی تعدیل الصف وسد خلل. قلت وهو المراد عند الفقهاء الاربعہ ای اللہ یترک فی البین فرجۃ تسع فیہا ثالث. تو یہ ہماری رائے نہیں ہے، اکابرین امت کی رائے ہے. باقی بات اچھی طرح سمجھیں کہ اگر اس کا یہی معنی ہو جو غیر مقدر لیتے ہیں تو آپ ذرا ٹخنے سے ٹخنا ملا کر دکھائیں. حدیث پاک میں تو قدم کے ساتھ قدم بھی ہے، ٹخنے کے ساتھ ٹخنا بھی ہے. آپ کھڑے ہوں گے پاؤں سے پاؤں ملائیں گے، لیکن ٹخنا ملائیں گے تو ایسے ہوں گے نا، ٹخنے کے ساتھ اب ٹخنا کیسے ملائیں گے؟ جی ناظرین، گھمن صاحب کی ویڈیو بھی آپ نے دیکھ لی ہے. اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ حنفی حضرات کے مساجد کے اندر صف بندی درست کیوں نہیں ہوتی. کیونکہ اس صف بندی کی تباہی کے ذمہ دار، اس بے ترتیبی صفوں کے ذمہ دار یہ علماء کرام ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے حال پہ رحم فرمائے. ہم نے تو ان کو فالو کرنا ہے. اگر یہ اس طریقے سے تعویلات کریں گے، آئیں بائیں شائیں کریں گے، حدیث کو کھسکانے کی کوشش کریں گے، شارٹ کٹ طریقے استعمال کریں گے، تو بھائی کون سی قباحت ہے. آپ اگر ٹخنے کے ساتھ پیر جوڑ لیتے ہیں تو مجھے بتائیں کہ کون سی کھرک پڑتی ہے، آپ کو کون سی بیماری لگتی ہے. آپ چلیں یہ حدیث تو فالو کر سکتے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی صفوں کے اندر شگاف پر کرو، تو شگاف پر کر لینا. پھر یہ حدیث تو جامع قسم کی حدیث ہے کہ میں آپ کی صفوں کے اندر شیطان کو دیکھتا ہوں کہ وہ بکری کے بچوں کی طرح تمہاری صفوں میں گھستا ہے. تو شیطان کیا وہ پاؤں والی سائڈ سے ہی گھسے گا نا. تو جب آپ 1-1 فٹ کا فاصلہ چھوڑ کے کھڑے ہوں گے تو وہ وہاں پہ گھسے گا. تو کیوں ایسے جو نا وہ رکھتے ہیں آپ لوگ کرتے ہیں. اسی وجہ سے جہاں بھی میں دیکھتا ہوں کوئی نہ کوئی انجینئر کا شاگرد نکل آتا ہے ہر گھر کے اندر، اور آپ کو لوگ اسی وجہ سے چھوڑ رہے ہیں کہ آپ حدیثوں کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں. بہرحال آپ کی مرضی ہے، عوام الناس دیکھ کے خود فیصلہ کر لے گی. اب ہم صحیح طریقے سے جو ہے نا وہ دلیلیں دیکھتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی ویڈیو کے اندر کہ انہوں نے کس طریقے سے جو ہے نا وہ صفوں کو بنانے کے احکامات کھول کے صحیح طریقے سے آپ کو بتا دیے ہیں. اس کے باوجود بھی اگر آپ صف بندی درست نہیں کرتے، نماز کا پہلا پروٹوکول ہی اگر آپ پورا نہیں کرتے، تو پھر آپ کا اللہ ہی حافظ ہے، پھر ہم کیا کر سکتے ہیں آپ کو. بہرحال اب آپ انجینئر صاحب کی ویڈیو دیکھیں. نماز پڑھتے ہی نہیں، پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا کے، کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے، حتیٰ کہ بخاری شریف میں ہے کہ 2 بندوں کے درمیان جگہ نہ ہو ورنہ شیطان داخل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یعنی وہ شیطان فزیکل شیطان بھی ہو سکتا ہے اور سٹیٹس کا شیطان بھی. ایک بندہ یعنی بالکل غریب ہے، ایک امیر ہے، تو ایک کی صف میں کھڑے ہو جائیں پھر محمود و یاز، اور صف میں نہیں خالی کھڑے ہوں، پاؤں سے پاؤں بھی ملائیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام جب صف سیدھی کروایا کرتے تھے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 725 نمبر 725، تو ہم پاؤں سے پاؤں ملا لیتے تھے، کندھے سے کندھا ملا لیتے تھے. سید میں نہیں، جل ذکو کے الفاظ ہیں، جوڑ لیتے تھے، فزیکلی ٹچ کر لیتے تھے. اور اس سنت پہ صرف آج کل اہل حدیث عمل کرتے ہیں. باقی تو سب جو ہے وہ اس طرح ایک دوسرے سے دور کھڑے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں شاید خارش نہ لگ جائے، 1-1 فٹ کے فاصلے کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں. اور صف سیدھی کروانے کا مطلب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس سارے سیدھے کھڑے ہو جائیں. صف سیدھی کرنا صرف صف سیدھی کرنے سے مراد سیدھا کھڑا ہونا نہیں ہے، بلکہ ساتھ ساتھ ملنا بھی ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ صف سیدھی کرنا نماز قائم کرنے میں سے، اور بخاری میں الفاظ موجود ہیں کہ پاؤں سے پاؤں ملے گا، کندھے سے کندھا.
اور یعنی بالکل ٹچ کریں گے اور اپنے جسم کے مطابق پاؤں کھولنے ہیں، نہ بہت زیادہ، یعنی یہ کندھے کی جو آؤٹر والی سائڈ ہے اس کی سیدھ میں پاؤں ہونے چاہیے، تو خود بخود کندھا اور پاؤں آپس میں مل جائیں گے. اور ظاہر ہے پاؤں ملیں گے، ایڑیاں تو سیدھ میں آئیں گی. اب ایڑیاں تو نہیں مل سکتی کیونکہ اگر ایڑیاں ملائیں گے تو پاؤں کے پنجے قبلہ رخ سے ہٹ جاتے ہیں. پاؤں سے پاؤں ملنا چاہیے، ایڑیاں سیدھ میں ہونی چاہیے. وہ ایڑیوں کا ذکر اس لیے ہے کہ پنجے سیدھ میں نہ رکھے جائیں، ایڑیاں سیدھ میں رکھی جائیں. اس کی حکمت یہ ہے کہ صف سیدھی تبھی ہوگی جب ایڑیاں سیدھ میں ہوگی، کیونکہ پاؤں تو کسی کے بڑے بھی ہو سکتے ہیں. اگر آپ پنجے ملانے شروع کریں گے تو جس کے پاؤں چھوٹے ہیں تو وہ تو آگے جا کے کھڑا ہوگا، ایڑیاں نہیں میچ کریں گی، اس کے پنجے مل رہے ہوں گے. تو ایڑیاں ایک سیدھ میں ہونی چاہیے، پنجے آگے پیچھے ہو سکتے ہیں. اس لیے جب ہم بھی یہاں صف سیدھی کرواتے ہیں تو آپ دیکھیں، میں بولتا ہوں کہ ریڈ لائن کے ایج کے اوپر آپ کی ایڑی آنی چاہیے. اور بخاری مسلم میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقامت کے بعد صف سیدھی کروایا کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ کو یقین ہو جاتا کہ صف بالکل سیدھی ہو گئی ہے. اس زمانے میں ظاہر اس طرح لائنیں بھی نہیں ہوتی تھی نا، تو وہ ایڑیوں کو سیدھ میں رکھ کے اور کندھے سے کندھا، پاؤں سے پاؤں ملا کے فزیکلی اپنی صف کو سیدھی کیا کرتے تھے. آج کل تو بڑا آسان ہے، ہمارے تو باقاعدہ سمجھ لیں صفیں بنی ہوئی ہیں تو خود بخود صف سیدھی ہو جاتی ہے، اور آپ پوری تسلی کرنے کے بعد یعنی نماز کھڑی کیا کرتے تھے. لیکن آج کل آپ دیکھ لیں امام کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، خصوصاً جمعے میں تو آپ کو پتہ ہے کہ سورہ فاتحہ بھی مکمل ہو جاتی ہے اور ابھی تک لوگ پچھلی صفوں سے آگے آ کے صف سیدھی کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ نمازی بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو یہ امام کی ذمہ داری ہے کہ وہ ممبر پہ چڑھے اقامت کے بعد، صف سیدھی کروائے، جو پیچھے لوگ ہیں وہ آگے آ جائے. جب وہ انشور کر لے کہ صفیں مکمل سیدھی ہو گئی ہیں پھر نماز کھڑی کریں. یہاں پہ الٹ ہوتا ہے، یہاں پہ لوگ اقامت سے پہلے صف سیدھی کرنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ صف سیدھی کرنی ہے اقامت کے بعد. اور میرا اس پہ کلپ بھی ہے کہ سنت یہی ہے کہ قد قامت الصلاۃ کے اوپر آپ نے کھڑا ہونا ہے، اس سے پہلے بیٹھے رہنا ہے. جب جو مکبر ہے وہ اقامت کے دوران قد قامت الصلاۃ پہ پہنچے گا نا کہ نماز کھڑا ہوا چاہتی ہے، تو پھر سب نے کھڑے ہونا ہے، صف سیدھی کرنا ہے. تو اس معاملے میں یعنی بریلوی اور اہل تشیع جو ہے نا وہ اس پہ کسی حد تک اتنے پورشن پہ عمل کرتے ہیں کہ وہ قد قامت الصلاۃ پہ کھڑے ہوتے ہیں، جبکہ اہل حدیث اور دیوبند جو ہیں وہ تو امام سے بھی پہلے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور امام کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ زبردستی اس کو لا کے کھڑا کریں، اور پھر وہ کہتے ہیں نہیں وہ صف سیدھی کرنی ہوتی ہے. تو صف اس طریقے سے سیدھی کرنی ہے جو سنت ہے. سنت یہ ہے کہ اقامت کے بعد صف سیدھی کرنی ہے، جو کوئی اس میں ٹیڑھ پن رہ گیا. اقامت سے پہلے تو لوگ کھڑے ہو جائیں گے، اقامت کے بعد انشور کرے گا امام کہ ہاں یہ صف سیدھی ہوئی ہے کہ نہیں، جو آپ پہلے انشور کروا رہے ہوتے ہیں. کئی لوگ ہیں نا وہ پہلے صف سیدھی کراتے ہیں پھر اقامت پڑھواتے ہیں، وہ بھی غلط ہے. آپ یہاں دیکھتے ہیں کہ ہم سنت پہ عمل کرتے ہیں، اقامت ہو جاتی ہے پھر میں ایک ایک صف میں جا کے آپ کی صف سیدھی کرواتا ہوں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک پریکٹیکل یعنی معاملہ رکھا ہے نماز کے اندر بھی، اور ظاہر ہے کہ میدان جنگ میں بھی سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح وہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. اور اچھا، نماز میں پاؤں کے ساتھ پاؤں ملانے کی حدیث اگر بتا دیں کون سی؟ صحیح بخاری میں موجود ہے. اچھا، اور یہ مجھے اب اس لیے یاد آ گئی، اگلے دن کسی نے پوچھی تھی، صحیح بخاری میں 725 نمبر ہے انٹرنیشنل نمبر پہ. لو جی، کہ وہ صحابی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ہم سے صفیں سیدھی کرواتے تھے، یہاں تک کہ ہم میں سے ایک کا پاؤں دوسرے کے پاؤں سے مل جاتا تھا اور کندھے دوسرے سے مل جاتا تھا. ملنے کے الفاظ ہیں، سیدھ کے الفاظ نہیں ہے. یہ لوگ کہتے ہیں یہ سیدھ ہے، اس میں جو الفاظ موجود ہیں نا صحیح بخاری میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں. یہ پڑھی ہوئی نہیں ہے، پڑھی ہوئی ہے. نواں کام شروع ہو گیا نا، نشان نہیں لایا چونکہ نمبر یاد ہے، میں کٹ لینا. 725 ہے، 724 کے اوپر پورا باب ہے وہ والا، 725 ہے. ہاں، انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب فرماتے اقیموا صفوفکم فانی اراکم من وراء ظہری، نبی علیہ السلام میں اپنی صفیں سیدھی رکھا کرو، میں تمہیں پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں، کیونکہ نبی علیہ السلام کو پیچھے نظر آتا تھا. یہ آپ کا معجزہ تھا، آپ کو 360 ڈگری کا ویژن نظر آتا تھا، ان دو آنکھوں سے یہاں بھی نظر آتا تھا بغیر آنکھ کے بھی. انس بن مالک کہتے ہیں نبی علیہ السلام جب ہمیں کہتے ہیں نا اپنی صفیں سیدھی رکھا کرو، میں تمہیں پیچھے سے دیکھ رہا ہوں. وکانا احدنا یلزق منکبہ بمنکبی صاحبی وقدمہ بقدمی. یلزق کے الفاظ ہیں، یلزق کہتے ہیں ملانا، ملانا سیدھ میں کرنا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ہے ملانا. یہ ملاقات کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، یہ اسی سے نکلا ہوا نا. ملا لیتا تھا پاؤں سے پاؤں اور کندھے سے کندھا. یہ اسی صورت میں ملیں گے جب آپ بہت پاؤں نہ کھولیں اور بہت تانگ نہ رکھیں درمیانے، یعنی کندھے سے آپ پرپینڈیکولر ڈرا کریں تو اس کی سیدھ میں آپ کی ایڑیاں آ جائیں تو پاؤں سے پاؤں مل جائے گا، کندھے سے کندھا مل جائے گا، اور پاؤں کے پنجے قبلہ رخ رہنے چاہیے. یہ اس حدیث پہ تو صرف دنیا میں اگر کوئی عمل کر رہا ہے تو اہل حدیث کر رہے ہیں. جی ناظرین محترم، آپ نے انجینئر صاحب کی باتوں کو بغور سن لیا. انہوں نے حدیثوں کو کس طریقے سے کھول کھول کر بیان کر دیا ہے. اب اس کے باوجود اگر کوئی صف بندی درست نہیں کرتا تو اس کا مقصد ہے کہ وہ فرقہ واریت کے اندر پھنسا ہوا ہے. وہ جو ہے نا وہ اپنے فرقے کو فالو کر رہا ہے، حدیث کو فالو نہیں کر رہا. وہ اللہ کے نبی کی بات کو فالو نہیں کرنا چاہتا، وہ صحابہ کی بات کو فالو نہیں کرنا چاہتا. ہم حوالہ دیتے ہیں بخاری شریف کا، ترمذی کا، نسائی کا، مسلم کا. وہ حوالہ جا کے دیتے ہیں جناب بیہقی شریف کا. وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے آپ سے 600 سال پیچھے رہنا ہے. تو پھر مرضی ہے آپ کی جناب، آپ 600 سال پیچھے رہنا چاہتے ہیں تو رہیں.
भाई आप कुरून ओला के लोगों की तरफ जाए ना, जो सहाबा कराम हैं, ताबेईन हैं, तबा ताबेईन हैं, उनके साथ आप जनाब हवाले देते हैं अपने बुजुर्गों के कि वो कश्मीरी साहब ने ये कहा है, फलाने साहब ने ये कहा है, तो ये यार कौन सा मंतक है। बहरहाल आपकी मर्जी है। अब हम आपको दिखाते हैं सफ बंदी का प्रैक्टिकल नमूना। आपको खुद देख के अंदाज़ा हो जाएगा कि पाँव के साथ पाँव भी मिल चुके हैं, कंधे के साथ कंधे भी मिल गए हैं, गैप बीच में ख़त्म हो चुका है, शैतान के लिए जगह खाली नहीं छोड़ी गई है और शैतान आपकी सफ़ों के अंदर कतन नहीं घुस सकता है। तो अब आप प्रैक्टिकल सफ़ बंदी का तरीका देखें। हमें दीजिए इजाज़त। तो सफ़ बंदी के बाद तरीका देखने के बाद आपने हमें कमेंट्स भी कर देने हैं, हर हमारी इस्लाह भी कर देनी है। अल्लाह ताला आपका मेरा सबका हामी व नासिर हो। अब सफ़ बंदी की आप वीडियो देखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नादरीन, प्रैक्टिकल सफ़ बंदी का तरीका अभी हम आपको दिखाएंगे। एक अहले हदीस मस्जिद इस्लामाबाद में हम मौजूद हैं। तो ये मस्जिद के जो बच्चे हैं यहाँ पे मुकीम हैं, ये पढ़ते हैं। एक बेहतरीन तरीके से सफ़ बंदी जो है वो हम आपको प्रैक्टिकल दिखाएंगे। मैं अक्सर चलता फिरता रहता हूँ, मुझे इत्तेफाक होता है मुख्तलिफ मसाजिद के अंदर, तो सफ़ बंदी का बिल्कुल एहतमाम नहीं किया जाता कहीं पे भी। तो ये आपने देखना है बच्चों की सफ़ बंदी कितनी बेहतरीन तरीके से हुई है, सुन्नत तरीके के अंदर। इसके अंदर कोई खला नहीं है, कोई शिगाफ नहीं है, टखने से टखना, कंधे से कंधा भी जुड़ा हुआ है और कोई मसला नहीं है। ये आप अभी प्रैक्टिकल सफ़ देखें, ये आप दिखा दें। चलिए